پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان دو آیتوں میں اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی تربیت کی ہے 5 بنیادوں پر۔ تربیت کے لیے 5 چیزیں استعمال کی ہیں، تربیت کے لیے 5 طریقے سمجھ لیجئے، 5 بنیادیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے استعمال کی ہیں، اور وہ قیامت تک کے لیے یوں سمجھیے نمونہ ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنا خواب مت بیان کرنا بھائیوں کے سامنے، کہیں ایسا نہ ہو وہ تیرے خلاف چال چلیں، شیطان کھلا دشمن ہے۔ اور سب سے پہلا کام ماں باپ کا یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کیا کریں، آس پاس کے خطروں سے بچوں کو آگاہ کریں کہ جس زمانے میں بیٹا تم پیدا ہوئے ہو اس زمانے میں کیا کیا چیلنجز ہیں، کیا کیا خطرات ہیں، کیسے کیسے دشمن ہیں سامنے۔ دینی دشمن اور دنیاوی دشمن، دونوں دشمنوں سے آگاہ کیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ دینی دشمن، شیطان تو سب سے بڑا دشمن ہے، دین اور دنیا اور آخرت سب کا، ہر جگہ کا ہمارا دشمن ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اور بھائیوں کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تھا کہ میرے یہ 10 بیٹے چھوٹے بھائی سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اس لیے اس خطرے سے بھی آگاہ کیا کہ اپنا خواب بیان مت کرنا، ان کے اندر جلن ہے، اس کی وجہ سے کہیں وہ نقصان نہ پہنچا دے۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری سب سے پہلی یہ ہے کہ اپنے بچوں کو آس پاس کے خطروں سے، آس پاس جو دشمن ہیں ان دشمنوں سے آگاہ کریں، آس پاس کے خطروں سے، دینی دنیاوی خطروں سے آگاہ کریں، تاکہ بچوں کا دین بھی محفوظ رہے، ایمان بھی محفوظ رہے، اور دنیا بھی محفوظ رہے، آخرت بھی محفوظ رہے۔ دوسری چیز، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ دوسرا کام کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ اپنے بیٹے کی تعریف کی، سبحان اللہ، اپنے بیٹے کو سراہا اور اچھے مستقبل کی خوشخبری سنائی کہ بیٹا کذالک یجتبیک ربک، تمہارا رب تمہیں چنے گا، تمہارا رب تمہیں چنے گا اور تمہیں خواب کی تعبیر کا علم دے گا، اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کرے گا، جیسے تمہارے دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت کو مکمل کیا ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ اولاد کو تعریف کر کے، ان کی خوبیوں کی تعریف کر کے یا اچھے مستقبل کا اشارہ دے کر ان کو سراہنا، حوصلہ افزائی کرنا اور ان کو آگے بڑھانا۔ آج کل کا بہت بڑا المیہ اور بہت خطرناک افسوس کی بات ہم مسلمانوں میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ بچوں کو ذلیل کرنے والے ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ اکثر سب سے زیادہ بچوں کی ہمت پست کرنے والے، ڈیگریڈ کرنے والے، بچوں کو نقصان پہنچانے والے، بچوں کی کامیابی میں رکاوٹ بننے والے ماں باپ کے کچھ جملے ہوتے ہیں۔ ماں باپ بس بچوں کی ایک دو خامی پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہمیشہ ان خامیوں کا تانا دیں گے، ہمیشہ ان خامیوں کو اچھالیں گے، گھر میں بھی، بچوں کے سامنے بھی، خاندان والوں میں بھی، اپنے جان پہچان والوں میں بھی، کہ ہمارے بچے کے اندر یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، اور دوسروں کی مثال دیں گے، دیکھو فلاں کا بچہ کیسا ہے، فلاں کیسا ہے۔ اپنے بچوں کی ساری خوبیاں ان کو نظر نہیں آئے گی، صرف خامیوں کو ٹارگٹ کریں گے اور زندگی پر تانے دے دے کر بچوں کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام سکھا رہے ہیں کہ بچوں کی سلبی، منفی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ منفی چیزوں کی ٹھیک ہے، اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے، حکمت کے ساتھ آپ اصلاح کر سکتے ہیں تو اصلاح کیجیے، اگر حکمت کے ساتھ اصلاح نہیں کر سکتے تو نظر انداز کر دیجیے۔ خوبیوں کو سراہیے، خوبیوں کی تعریف کیجیے اور حوصلہ دے کر ان کو آگے بڑھائیے، تو یہ بچے آگے چل کر بہت بڑے مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں سراہا گیا تو اللہ نے کتنے اونچے مقام تک پہنچایا پھر ان کو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ بچوں کی خوبیوں کو سراہنا، اچھے مستقبل کی ان کو خوشخبری سنانا، اور ان کی برائی اور خامی اگر ہے تو اس کو نظر انداز کرنا، خامیوں کے تانے دینا، برائیوں کے تانے دینا، اس سے بچوں کی ہمت پست ہو جاتی ہے، بچے آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ بچے شروع میں کم بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، ماں باپ کے امتحانوں کی وجہ سے وہ اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں، ضد پر آ جاتے ہیں۔
تو فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ. دوسرا کام کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اپنے بیٹے کی خوبیوں کو سراہا اور اچھے مستقبل کی خوشخبری سنائی. تو بیٹوں کو ہمیشہ اولاد کو خوشخبریاں سنانی چاہیے، اچھی چیزیں ان کی دیکھ کر کہ تمہارے اندر یہ خوبی ہے، یہ کوالٹی ہے، تم انشاءاللہ وہاں تک جاؤ گے، تم یہ بنو گے، تم اس فیلڈ میں کامیاب ہو جاؤ گے، اس طریقے سے. تیسرے، بچوں کو اللہ کی خاص خاص نعمتیں یاد دلانا اور اس طریقے سے گویا انہیں اللہ کے قریب کرنا. تیسرا کام کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ کی خاص نعمتیں یاد دلائی کہ بیٹا کذالک یجتبیک ربک، آپ کا رب آپ کو چنے گا اور آپ کو علم دے گا. یہ خاص نعمت ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کو تو نہیں چنتا. انتخاب جو کرتے ہیں اللہ رب العزت، سب کا انتخاب نہیں ہوتا، لاکھوں میں چند لوگوں کا ہوتا ہے، کروڑوں میں چند لوگوں کا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ خاص نعمت ہے، اس خاص نعمت کو یاد دلایا اور خاص نعمت کو، اللہ کی خاص نعمت کو یاد دلا کر اللہ کے قریب کیا. تو ماں باپ کا یہ کام ہے، اللہ کی خاص نعمتیں بچوں کو یاد دلائیں. تو پہلی نعمت یاد دلائی، اللہ تمہیں چنے گا. دوسری نعمت یاد دلائی، اللہ تمہیں علم دے گا. علم بھی ہر ایک کو نہیں ملتا، علم بھی ہر ایک کو نہیں ملتا. ہزاروں لاکھوں میں چند علماء ہوتے ہیں، چند عالم ہوتے ہیں، تو علم کے خاص لوگوں کو ملتا ہے. تو کہا یہ خاص نعمت یاد دلائی. پھر آگے نبوت والی نعمت، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، تم پر اپنی نعمت کو مکمل کرے گا اور آل یعقوب پر، یعنی تمہیں نبوت بھی دے گا. یہ بھی خاص ہے، یہ تو کروڑوں میں ایک آدھ نبی ہوتا ہے. تو یہ خاص نعمتیں یاد دلا کر بچوں کو اللہ سے قریب کرنا، بچوں کے دل میں اللہ کی محبت جگانا، یہ ایک طریقہ ہے. ہم اپنے بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اربوں انسان ہے دنیا میں آج کے وقت میں، ان میں سے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان دیا ہے. یہ اللہ کی خاص نعمت ہے نہیں ہے، خاص نعمت ہے یہ اللہ رب العزت کی. اربوں انسان ہے، اربوں میں سے اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے. اربوں میں سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ خاص نعمت دی ہے کہ قرآن میں ہمارا نام ہے، هو سماکم المسلمین. آج سے 1400 سال پہلے قرآن اترا ہے، ہمارے پیدا ہونے سے 1450 سال پہلے قرآن اترا ہے اور اس میں ہمارا نام ہے. اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. بچوں کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو خاص نعمت ہے یہ اللہ رب العزت کی. اللہ رب العزت نے هو سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اندازہ لگا، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بھی بنایا اور ہمارا نام قرآن میں تذکرہ. اندازہ لگائیے کتنی بڑی کتاب ہے، کتنی عظیم کتاب ہے. وہ گنیز بک آف ورلڈ میں لوگ نام لکھانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، کیسے کیسے کوششیں کرتے ہیں، کیسی کیسی محنتیں کر ڈالتے ہیں کہ ہمارا کچھ ریکارڈ بن جائے تو اس لسٹ میں ہمارا نام آ جائے، اس بک میں ہمارا نام آ جائے. تو اتنی پیاری کتاب قرآن جو سارے کتابوں سے افضل ہے، اللہ رب العزت کا خاص کلام ہے، اس میں ہمارا نام ہے. تو ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر سکتے ہیں. خاص نعمتیں اللہ کی یاد دلانا چاہیے. اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے مسلمان بنایا ہے، اللہ نے بدعتوں سے بچایا ہے، اللہ نے حرام کاموں سے بچایا ہے، اللہ ہمیں تفسیر میں بیٹھنے کی توفیق دے رہا ہے، قرآن سے قریب کر رہا ہے. یہ سب اللہ کی خاص نعمتیں ہیں. تو اللہ کی خاص نعمتیں یاد دلا کر بچوں کو اللہ سے قریب کرنا، یہ تیسرا کام ہے. چوتھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے چوتھا کام یہ کیا کہ کہا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اللہ تم پر نعمت کو مکمل کرے گا اور آل یعقوب پر، جیسے اس نے اپنی نعمت کو مکمل کیا ہے تمہارے پہلے دو دادا ابراہیم اور اسحاق پر. اب چوتھا کام کیا کیا بچوں کی تربیت کے لیے، بچے کی تربیت کے لیے یعقوب علیہ السلام نے چوتھا کام یہ کیا، اچھا نمونہ اور اچھا ماڈل ان کے سامنے پیش کیا کہ بیٹا نمونہ کس کو بنانا چاہیے، تمہارے سامنے نمونہ ہونا چاہیے تمہارے دادا ابراہیم اور اسحاق جو نبی تھے. برے نمونے انسان کو برباد کر دیتے ہیں، برے آئیڈیل انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، برے ماڈل انسان کو برباد کر دیتے ہیں. فرعون کی قوم نے کس کو نمونہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کے بجائے فرعون کو نمونہ بنا دیا. تو وہ خود بھی ڈوبا، فرعون پوری قوم کو لے کر ڈوبا، لاکھوں لوگ اس کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے.
برا نمونہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. برا آئیڈیل کسی کو، برے انسان کو جو اللہ کا نافرمان ہے. آج دیکھیں ہماری اولاد مسلمان کس کو نمونہ بناتے ہیں؟ ہیرو ایکٹرز جو ایک نمبر کے فحاش ہیں، عیاش ہیں، زناکار ہیں، شراب پینے والے ہیں، حرام کام کرنے والے ہیں. اللہ کے کتنے مبغوض اور ناپسندیدہ ہیں وہ، دنیا میں کتنی زیادہ حرام کاری کو پھیلاتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہمارے بچے نمونہ بناتے ہیں. فٹ بالر کو، غیر مسلم یہودی اور عیسائی فٹ بال کھیلنے والوں کو نمونہ بناتے ہیں. کرکٹر جو غیر مسلم ہیں، اللہ کے ظاہر سی بات ہے جو کافر ہیں وہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں. ایسے لوگوں کو ہمارے بچے نمونہ بنا کر زندگی گزار رہے ہیں. ان کے طریقے پر بال رکھیں گے، ان کے طریقے پر کپڑے پہنیں گے، ان کے طریقے پر کھانا پینا. تو غلط لوگوں کو جو آئیڈیل بنائیں گے وہ دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتے ہیں. تو بچوں کے سامنے اچھا نمونہ پیش کرنا کہ بیٹا ہمارے لیے نمونہ انبیاء علیہ السلام ہے. قرآن میں ہمارے لیے نبیوں کے جو واقعات بیان کیے گئے کیوں کیے گئے ہیں کہ یہ سارے نبی ہمارے لیے نمونہ، ان کے پیچھے ہمیں چلنا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اچھا نمونہ، اچھا ماڈل ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین ماڈل اور آئیڈیل ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ ہیں. اللہ نے کہا ہے 28 پارے میں. تو ہمارے لیے نمونہ یہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، نیک لوگ، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں. ان کے پیچھے ہمیں چلنا ہے. ان کو نمونہ بنا کر زندگی گزاریں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں. یہ گنہگاروں کو، نافرمانوں کو، کافروں کو، دنیا کے ایکٹروں کو، ان کو اگر نمونہ بنائیں گے تو یہ خود بھی جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تمہیں بھی وہیں لے کر جائیں گے. تو برا نمونہ جس نے بھی بنایا، قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 7 آدمی تھے. اونٹنی جو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہوئی، انہوں نے مطالبہ کیا معجزے کا، پہاڑ سے اونٹنی نکلی. تو بعد میں فعقروها، انہوں نے اونٹنی کو کاٹ دیا. کاٹنے والے کتنے تھے؟ مفسرین کہتے ہیں صرف 7 لوگ تھے یا 9 لوگ تھے. پوری قوم نہیں تھی، صرف 7 یا 9 تھے. لیکن باقی سب کیوں برباد ہو گئے؟ باقی سب ان کو آئیڈیل بنائے ہوئے تھے، باقی سب نے ان کو نمونہ سمجھا تھا، باقی سب کے وہ آئیڈیل تھے، نمونہ تھے، اس لیے اللہ نے پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا. دیکھیے برا آئیڈیل اور برا نمونہ انسان کو کیسے نقصان پہنچاتا ہے. اس اونٹنی کو ذبح کرنے والے سب نہیں تھے، صرف 7 یا 9 لوگ تھے. باقی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اللہ نے پھر کیوں ہلاک کر دیا؟ کیونکہ وہ 7 لوگ ان کے نمونہ تھے، سیمپل تھے، نمونہ آئیڈیل تھے. وہ ان کے پیچھے، ان کے کاموں پر یہ سب راضی رہتے تھے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا، ان کی خوشی میں خوش رہنا. تو اللہ رب العزت نے سب کو برباد کر دیا. تو برا آئیڈیل اور برا نمونہ انسان کو دنیا اور آخرت میں برباد کر دیتا ہے. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچپن میں، ابھی یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے تو صرف 7 سال یا 10 سال عمر ہے ان کی. اتنی چھوٹی عمر میں بچے کو بتا رہے ہیں کہ بیٹے تمہارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ تمہارے دادا اور تمہارے پردادا دونوں نبی ہیں، وہ تمہارے آئیڈیل ہیں. یہ 4 کام ہوئے. 5واں کام کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت کے لیے، ان ربک علیم حکیم. کہا کہ بیٹا تیرا رب علم والا ہے، علیم ہے، حکمت والا ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ کے 3 خاص صفتیں ذکر کر کے، رب پالنے والا، بیٹا تجھے پرورش کرنے والا، اور تیرے سارے کاموں کو وہ جانتا ہے، اور تجھ پر اگر کوئی خدا نخواستہ برائی آ جائے، مصیبت آ جائے تو اس میں اس کی حکیم ہے، وہ حکمت ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے. تو یہ اللہ کا تعارف ایسے انداز سے کرایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں وہ ہمیشہ کے لیے بات بیٹھ گئی. اور کس نسبت سے دیکھیے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا انا رب السماوات والارض، آسمان اور زمین کا رب نہیں، تیرا رب. بچے کی طرف نسبت کر کے خاص تیرا ہے وہ. دیکھیے یہ بہت عجیب چیز ہے، اس سے انسان کو بہت اللہ سے محبت بڑھتی ہے کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ وہ تیرا رب ہے بیٹا، خاص تیرا، اپنا ہے.
انسان کی اپنی ماں، اپنا باپ ہوتا ہے، تو دوسرا کوئی اس کی جگہ پر آ سکتا ہے؟ اپنی ماں سے جو انسان بات کہہ سکتا ہے، اپنے باپ سے جو چیز مانگ سکتا ہے، وہ کسی اور سے مانگ سکتا ہے؟ اپنے باپ، جس کو انسان اپنا باپ سمجھے کہ یہ میرا باپ ہے، تو اس میں کتنی اپنائیت ہوتی ہے۔ انسان کیا کیا باتیں اس سے شیئر کرتا ہے اور کیسے کیسے اس سے مانگ کر اپنی ضرورتیں پوری کرواتا ہے۔ یہ طریقہ ہے کہ بچوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کا، کہ بچوں کو یہ کہا جائے کہ وہ تمہارا رب ہے، خاص تیرا، ان ربک علیم حکیم، تیرا رب۔ انسان جس چیز کو اپنا سمجھے، پھر کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی شعور دیا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ ہم، اللہ معاف کرے، اللہ سے اتنے دور ہو گئے کہ آج ہم اللہ کو اپنا نہیں سمجھتے۔ ماں کو ہم سمجھیں گے، باپ کو سمجھیں گے، بھائیوں کو سمجھیں گے، دوستوں کو، کوئی بھی مصیبت آئی سب کے سامنے رونا روئیں گے، لیکن چونکہ ہم نے اللہ کو اپنا نہیں سمجھا، اللہ کے سامنے ہم نہیں روتے۔ ہے نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے، کیونکہ اللہ کو ہم نے پرایا سمجھ لیا۔ سب سے آخری نمبر پر ہم اللہ کو رکھتے ہیں، پہلے ماں باپ بھائی رشتہ دار دوست سب کو سنا دیں گے دکڑا، کہیں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا پھر اللہ کو سنائیں گے۔ اللہ کو ہم نے آخری درجے پر رکھا ہے، حالانکہ اللہ کو سب سے پہلے نمبر پر ہونا چاہیے ایک مسلمان کے لیے۔ اتنی اپنائیت اور اتنا قرب اللہ سے ہونا چاہیے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچے کے بچپن میں دل میں ڈال دیا۔ اللہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ نے ہمیں یہی شعور دیا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ دیکھو اللہ نے ہمیں کیا شعور دیا ہے، کیا سکھایا ہے۔ پاک ہے میرا رب، ہر مسلمان کہے میرا رب، میرا پرسنل، میرا اکیلے کا، ہر ایک یہ سوچے گا تو بتائیے اللہ کی کتنی محبت جوش مارے گی کہ میرا رب ہے۔ اللہ نے یہ شعور دیا ہے ہمیں نماز میں کہ میرا رب ہے وہ۔ ان سبحان ربی الاعلی، سجدے میں میرا رب۔ حالانکہ یہ بھی تو اس سے اچھا لفظ یہ ہو سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب پاک ہے، لیکن وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لایا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے رب نہیں کہا گیا۔ کیوں؟ تاکہ ہر مسلمان ہمیشہ جب بھی نماز پڑھے اس کے دل میں اللہ کی محبت جوش مارے کہ میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، یہ میرا رب ہے، تو پھر میں کسی اور کو کیوں دکھڑا سناؤں، میں کسی اور سے کیوں مانگوں، میں کسی اور کے سامنے کیوں جھکوں۔ میرا رب جب ہے، جس کے ہاتھ میں ساری طاقتیں ہیں، جس کے پاس سارے خزانے ہیں، تو میں اس سے کیوں نہ مانگوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ 5 چیزوں پر تربیت کی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ پھر آگے کی زندگی میں دیکھیے، جب بھی کوئی مسئلے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام پر اس تربیت کا نتیجہ تھا، اس تربیت کا اثر تھا۔ جیسے پہلے جو ہے شیطان کی دشمنی بچپن میں ہی دل میں ڈال دی، تو جب بھی آگے چل کر کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ جیسے بھائیوں کے بارے میں، بھائی جب آئے، ملاقات ہو گئی، سب ہو گیا، تو اس وقت کہا کہ شیطان نے ہمارے بیچ میں دشمنی ڈال دی تھی، نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی۔ دیکھیے یہ تربیت کا نتیجہ، بچپن کی تربیت کا نتیجہ کہ شیطان کی دشمنی ایسی بیٹھ گئی کہ ہر برائی کی نسبت پھر شیطان کی طرف کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب تربیت کی ہے، خاص نعمتیں یاد دلا کر، اللہ کے احسانات یاد دلا کر کہ اللہ تجھے چنے گا، نبی بنائے گا، علم دے گا، تو اس کا اثر کیا ہوا کہ جب بھی آگے کوئی نعمت ملی ہے تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کہتے تھے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف نسبت کرتے تھے۔ جیسے جیل میں چلے گئے تو جیل میں جانے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے، جیل کے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو خواب کی تعبیر کا علم ملا ہے، ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ جب بھائی لوگ آئے ان کے پاس، اگلے 13ویں پارے میں آ رہا ہے، تو اس وقت کیا کہا؟ اپنے بھائیوں سے کہا، بھائیوں نے پہچان لیا اور کہا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کہ آپ ہی یوسف ہیں؟ تو کیا کہا؟ قال انا یوسف وهذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کر کے یہاں تک پہنچایا ہے۔ دیکھیے ہر چیز کی نسبت پھر اللہ کی طرف، بچپن کی تربیت کا نتیجہ۔ اور خاص ناموں کے ذریعے سے اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے خاص نام علیم اور حکیم، یہ نام کہہ کر تربیت کی تھی۔ تو آگے دیکھیے جگہ جگہ اللہ کا یہ نام لیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔
زلیخا نے گناہ کی طرف دعوت دی، زنا کی طرف دعوت دی، تو کیا کہا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوائے، وہ میرا رب ہے، دیکھو رب کا نام، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، یہاں مصر تک پہنچایا اور بادشاہ کے محل میں، وزیر کے محل میں مجھے ٹھہرا دیا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے میرے اوپر، تو رب کا نام لیا ہے، جہاں بھی گئے علیم نام لیا ہے، ان ربی بکیدہن علیم، ان عورتوں سے کہا کہ تمہارا جو مکر ہے اس کو میرا رب جانتا ہے، واللہ اعلم بما تصفون، اپنے بھائیوں سے کہا تم جو کچھ کر رہے ہو تمہاری حرکتیں اللہ جانتا ہے۔ پھر آخر میں کہا جب بھائیوں سے صلح ہو گئی اور سب لوگ مصر شفٹ ہو گئے، اس وقت کہا ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب تو بہت باریکی سے حالات پر نظر رکھنے والا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ دیکھیے تو خیر بچوں کی ان 5 چیزوں پر تربیت کرنی چاہیے۔ ایک تو دشمنوں سے، خطروں سے ان کو آگاہ کرنا، اس زمانے میں کیا خطرے ہیں، ایمان کے لیے کیا خطرے ہیں، دین کے لیے کیا خطرے ہیں، دنیا میں کیا خطرے ہیں، سارے خطروں سے بچوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ دوسرے، خاص خاص نعمتیں یاد دلا کر بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، خاص خاص نعمتیں یاد دلا کر بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ اسی طرح بچوں کی اچھائیوں کو سراہنا، خوبیوں کو سراہنا اور تعریف کرنا اور حوصلہ بڑھا کر بچوں کو آگے بڑھانا، برائیوں کو نظر انداز کرنا، برائیوں کے، بچوں کی خامیوں کے تانے دے دے کر انہیں پریشان نہیں کرنا ہے، ان کی ہمت کو کم نہیں کرنا ہے، یہ تیسرا کام ہے۔ چوتھا کام، اچھا نمونہ ان کے سامنے پیش کرنا کہ تمہارے لیے بیٹا آئیڈیل کون ہے، نمونہ کون ہے، انبیاء علیہ السلام، صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ، صلحاء، نیک لوگ، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ان کے پیچھے چل کر ہم کامیاب ہوں گے، اچھا نمونہ پیش کرنا۔ اور پانچویں، اللہ کے خاص نام بتا بتا کر بچوں کی تربیت کرنا کہ بیٹا تم جو بھی کرو گے اللہ تعالیٰ علیم ہے، تمہارے ایک ایک کام کو جانتا ہے، اگر تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے، تم پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، اللہ کو علم ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ حکیم بھی ہے، اس مصیبت کو بھیجنے میں کچھ حکمت ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس میں تمہیں ترقی ہو۔ تو یہ اس طریقے سے خاص ناموں کے ذریعے سے بچوں کی تربیت کرنا، یہ 5 کام کیے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔